اللہ کے کلام کا اعجاز دیکھیں. اگر آپ روزانہ قرآن پڑھنے والے ہو نا، تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کے ڈیلی معاملات میں آپ کو کوئی رہنمائی نہ ملے اور آپ کنفیوز رہیں. ہو نہیں سکتا. ابھی صبح ہم یہی ٹاپک پڑھ رہے تھے کہ معاملات جو ہیں وہ صرف 2 اور 2 کے اصول پر نہیں چلتے. انسانوں کے باہمی تعلقات محض 2 اور 2 کے اصولوں پر نہیں چلتے. حصہ، حق، فرض، قرض اس سے بڑھ کے کرنا پڑتا ہے. مال کی ادائیگی کے ساتھ احساسات، جذبات، الفاظ بہت اہمیت رکھتے ہیں. کوئی کہہ دے کہ میں ماہانہ خرچ دیتا ہوں، نان نفقہ دے دیا، جیب خرچ دے دیا، منتھلی دے دیا، تو اب میں سرخرو نہیں. اگر آپ خرچہ بوجھ یا صرف فرض سمجھ کر دیتے ہیں کہ چلو فرض ادا کر دیا نا بس ٹھیک ہے، تو نیکی کی روح سے محروم ہے. نان نفقہ کے ساتھ بھی اپریسیشن، تعریف، شکریہ کے الفاظ لازمی ہیں. والا منہ پارہ شروع ہوتا ہے 10واں پارہ، مال غنائم کی تقسیم کا ذکر کیا، ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ شرط لگائی، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر تو اس تقسیم پر براضی بخوشی رہو. یعنی موڈ میں فرق نہیں آنا چاہیے، کیونکہ خوشی جو ہوتی ہے نا وہ الفاظ کے ساتھ، تاثرات کے ساتھ، موڈ سوئنگز کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے. ہم جس طریقے سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ بوجھ سمجھ کے، قرض فرض سمجھ کے بس اتارا پھینکا. یہی وجہ ہے کہ وہ پھر رزلٹ سے محروم رہتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ مال غنائم کی جو تقسیم ہے پراپر ایگزیکٹ وے میں تقسیم کرنے کے بعد تاثرات خوشی کے ہونے چاہیے. بد دلی کی کوئی جھلک بھی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایلیمنٹ نہ ہو. اسی طرح وائف بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی خاوند کی ساری ذمہ داریاں، اس کے کپڑے، اس کی کپبورڈ، اس کی چیزیں سب کچھ سنبھالتی ہوں، گھر داری، بچوں کی تربیت سب کچھ کرتی ہوں، بس اب میں سرخرو ادا نہیں. حقوق کی ادائیگی کے ساتھ خدمت، محبت، اطاعت بہت ضروری ہے. اگین وہی بات، ان کنتم آمنتم باللہ. مال غنائم کی طرح ریسیونگ گیونگ میں ہر جگہ خوشی کے تاثرات ہوں، خوش دلی ہو. حق لینا ہو یا دینا، ہر جگہ یہ خوش دلی، محبت، اطاعت، احساس، اخلاص یہ فرائض کی ادائیگی سے بڑھ کر ہے اور لازمی ایمانی جز ہے. مریم سادہ سی بات ہے. حقوق کی ادائیگی میں اگر محبت کو، احساس کو، اخلاص کو نکال لیا جائے تو بچتا ہی کیا ہے؟ سارے کیے پر پانی پھر جاتا ہے. ایک طرف حقوق کی ادائیگی میں بھی کمی ہے، جسمانی یا مالی استطاعت کی کمی ہے، کوئی مجبوری ہے، لیکن احساس اور اخلاص ہے تو رشتے نبھائے جا سکتے ہیں. ہسپتال کی راہداری اور اسی طرح فٹ پاتھ، سڑک کنارے ہر جگہ آپ دیکھتی ہیں کہ جوڑے اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں. سڑک کنارے بچوں کو لے کے روڈ پر زندگی گزاری جا سکتی ہے، لیکن بڑے بڑے محلات اور بنگلوں میں احساس اور جذبات اور اخلاص سے خالی چیزوں کی بھرمار، حقوق کی ادائیگی کے باوجود رشتے نہیں نبھائے جا سکتے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لازمی جز قرار دیا. نہ صرف غنائم بلکہ سورہ نساء کی ابتدا میں بھی جہاں تقسیم وراثت کی بات آتی ہے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةِ، تقسیم وراثت کی بات ہوئی تو مال کی ادائیگی کے ساتھ اضافی چیزوں کی طرف توجہ دلائی. کھانا پینا اور اسی طرح خاص طور پر خیر خواہانہ رویہ جس میں قول معروف، لفظوں کی اہمیت. فرمایا فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور اچھا یہ عام طور پر کہاں یہ چیزیں نگلیکٹ ہوتی ہیں؟ جب سامنے والا کمزور ہو، وہ اپنا حق بھی نہ لے سکتا ہو، تو آپ اس کو جو جتنا بھی دے دینا تو اس کو احسان سمجھ رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقسیم وراثت کے اس پورے مسئلے میں وہ خاص ذریۃ ضعافا کے مسئلے کی طرف بات کرتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ کمزور کے ساتھ خیر خواہانہ رویہ، ہمدردی اور شگفتگی، پولائٹنس، اخلاقیات زیادہ ہونے چاہیے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. یہ خاص ضعاف کے ساتھ آیا. ہماری سوسائٹی میں جس کا میکا، خاندان، بیک گراؤنڈ، بھائی یا باپ کوئی حیات نہ ہو یا کمزور ہو، اسٹیٹس لو ہو،
ان کو تو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے کہ ان کی کہاں شنوائی ہوگی، ان کے ساتھ تو پھر جو چاہیں کریں، یا جو دے دیا بڑی بات ہے۔ حالانکہ ضیاف کے ساتھ تقوی اور قول سدید یہ خاص ہے، یعنی زیادہ زور دے کر فرمایا ضعافاً فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ تو قرآن کریم میں ایک ایک حرف میں کتنا بڑا پیغام ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس دو اور دو سے گیو اینڈ ٹیک سے بات ہو جائے گی، گیو اینڈ ٹیک سے معاملات بڑھ کے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی حقوق اللہ پورے کر دو، نماز روزے پورے ہوں تو یہ معاملات کی خیر ہے۔ بعض کہتے ہیں جی معاملات سارے صحیح ہونے چاہیے، نماز روزے کی خیر ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ حالانکہ حقوق اپنی جگہ اور معاملات اپنی جگہ، دونوں اہم ہیں۔ نہ معاملات کی کمی انسان کو معاف کرا سکتی ہے، نہ حقوق اللہ فرائض کی کمی، فرائض دے کر معاملات کو توپ پہ رکھنا یہ اخلاق ہے۔ اور رشتے کبھی بھی صرف میرے حق اور میرے فرض پر نہیں، بلکہ احساس، احسان، اخلاص ضروری ہے۔ مریم قرآن کریم میں جہاں بھی آپ دیکھیں مال کی بات ہوئی ہے، دنیاوی چیزوں کی بات ہوئی ہے، وہاں ہمیشہ آخرت اور اس سے بہتر بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، پھر خواہ وہ وراثت ہو یا مال غنیمت ہو یا اس کے علاوہ۔ یعنی یہ پیغام ملتا ہے کہ حقوق کی ادائیگی کے ساتھ بھلی بات، دل جوئی یہ خصوصی ہے، خاص ضروری ہے۔ لیکن الکلمۃ الطیبہ صدقہ، اور یہ والا صدقہ مالی صدقے اور فرائض کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ وگرنہ آپ دیکھیں کہ مالی صدقہ اگر دل کی تنگی کے ساتھ دیں یا منہ میں بڑبڑائیں یا تاثرات میں فرق ہو تو ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ سب کچھ کر رہے ہوں مگر حق نہ دے رہے ہوں تو وہ بیکار ہے۔ اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ سب اصل میں خود غرضی کی وجہ سے ہے، اور خود غرضی کی وجہ سے کبھی کوئی ملک، کوئی گھر، کوئی خاندان ترقی، خوشحالی، کامیابی نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ کہنا کہ یہ تمہارا حصہ تھا، میں نے تمہیں دیا، اب تم جاؤ میرے سر سے اترو، اس سے کوئی مقام حاصل کرنا تو دور، حاصل شدہ کو بھی مینٹین رکھنا، برقرار رکھنا، قائم رکھنا ناممکن ہے۔ رشتوں میں جمع تفریق، کیلکولیشن، اس سے رشتے نہیں نبھائے جا سکتے، بلکہ سیکریفائس سے، احساس سے، اخلاص، اور وہی بات ہے کہ احسان کی۔